قوموں کے اندر انبیاء آتے رہے، ہر نبی اپنی ایک مدت کے لیے آتا تھا، ہر نبی اپنی ایک مدت کے لیے آتا تھا، اپنی ایک خاص قوم کے لیے آتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد جب دوسرے نبی کو بھیجتا تو اس نبی کا کام وہ ہوتا تھا جو پچھلا نبی کرتا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا کام لیا، زبردستی کے ذریعے نہیں، خواہ برائی ہو اچھائی ہو، دونوں دنیا میں دعوت کے ذریعے چلے ہیں، زبردستی سے نہیں۔ اگر زبردستی ہوتی تو پھر کوئی کافر و مشرک و ملحد ہی نہ بنتا، اگر کوئی بنتا تو اسے وہیں پر اللہ مار دیتا، نہ، اللہ کا یہ اصول نہیں تھا، اللہ کی یہ چاہت نہیں تھی، اللہ چاہتا تھا کہ انہیں آزادی ملے، پھر اس آزادی میں وہ با اختیار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے انڈر میں آ جائیں، یہ اصل چاہت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ شیطان کو یہ پاور دیا کہ مسلط ہو کر ہدایت سے نکال کر اس کو گمراہی پر مجبور کر دے، نہ انبیاء کو یہ طاقت دی کہ کسی کو مجبور کر کے ہدایت کے لیے مجبور کر دے، دونوں کے لیے مجبوری طاقت نہیں تھی، دونوں کے لیے دعوت تھی۔ اللہ اپنی ہدایت کا کام انبیاء کے ذریعے لیا، شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے لیا۔ اسی واسطے جب ڈکلیریشن ہوگا قیامت کے دن، وہاں پر صاف کہہ دے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ یا رب کیا اسٹیٹمنٹ ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ نے بتا دیا، کل جتنے بھی تم کہتے ہو کہ شیطان نے کروا دیا، بہکا دیا، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو ہو گیا، کل تو صاف نکل جائے گا شیطان یہ کہہ کے کہ میں نے زبردستی کی نہیں، یہ خود بدبخت تھا، بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے آتا تھا، نام میرا لیتا تھا۔ وقال الشیطان، اللہ کہتا ہے جب شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا حشر کے میدان میں، ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ بالکل برحق تھا، اگر اس کی فرما برداری تم کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اس کا وعدہ سچا تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کی، جھوٹ بولا میں تم سے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے جی، کون دیکھا جی قبر کا عذاب، ارے کون دیکھا جی عذاب، کون دیکھا جی کیا واپس قبر سے اٹھ کے آیا، ارے امت محمدیہ ہیں جی، ہم میلاد منا لو، عرس منا لو، مٹھائی کھا لو، اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے کہ ہم نہ جہنم میں پکڑ کو لے کے نہیں جائیں گے کیا؟ ہاں، یہ سب آپ تسلیاں دیتے رہو اپنے آپ کو، یہ گمراہی کے جتنے دروازے ہیں تم سمجھتے رہو کہ ہم نے تو کیا ہے بڑا کا دامن، کہتے ہیں ہم نے تو فلاں کا دامن پکڑا ہوا ہے مولوی صاحب، وہ فلاں کا دامن کب جی پکڑیں گے، جب ان پہ دامن ہوگا ہی نہیں تو پکڑیں گے تو کیا پکڑیں، وہاں تو ننگے اٹھیں گے، کچھ پہنا ہوا تو نہ پکڑیں گے، وہاں تو حفاتن عراتن غزلن فرمایا، ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر خطرہ کے، جیسے ماں کے پیٹ سے انسان نکلتا ہے ویسے تو قبر کے پیٹ سے نکلے گا بندہ، تو پکڑو گے تو کیا پکڑو گے، تو صاف کہہ دے گا ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدے جو سبز باغ دکھائے تمہیں ہتلی میں جنت دکھایا، وہ سب کا سب میں نے خلاف ورزی کی، جھوٹا تھا، دھوکا تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، دیکھو یاد رکھو، میرے اس دعوے پر، میرے اس کنڈیشن پر کوئی دلیل، کوئی پاور نہیں تھا کہ میں زبردستی تمہیں گمراہ کروں۔ من سلطان، سلطان کہتے ہیں پاور دلیل کو، اسی سے بادشاہ کو بھی سلطان بولتے ہیں، تو اصل سلطان تو کیا ہے، پاور، طاقت کو بولتے ہیں۔ ما کان لی علیکم من سلطان، کوئی پاور نہیں تھا مجھے کہ میں تمہیں کیا ہے زبردستی گمراہ کر کے چھوڑوں، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں داعی تھا، بس بلانے والا تھا۔ فاستجبتم لی، تمہارا کردار ہی ایسا تھا کہ بھاگ کے آتے تھے۔ ہاں، پوسٹر لگا ہوا ہے مسجد السلام میں بعد نماز مغرب، سیرت النبی ایک تعارف پروگرام ہے، دوسری طرف دوسرا پوسٹر لگا ہے نائٹ شو ہے رات میں، اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ نائٹ شو دیکھ کے جا رہا ہے یا مسجد السلام میں داخل ہو رہا ہے، دونوں اختیارات تمہارے پاس تھے، تو
تم نے جو اختیار کیا وہ تمہاری سزا، تم پاؤ گے برابر. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اسی واسطے تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کر لو، میں نے کچھ نہیں کیا. تو دعوت کا مرحلہ دونوں طرف سے کوئی زبردستی کا نہیں تھا بلکہ بلاوے کا تھا. ہر نبی اپنی مقدور بھر کوشش کر کے بلوایا کہ آؤ آؤ آؤ، سدھر جاؤ، بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے ڈر جاؤ، اپنی زندگی تبدیل کر لو. سب سے پہلا رسول تو 50 کم ہزار سال بلوایا، 50 کم ہزار سال خالی دعوت. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما. نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کے اندر دعوت دی الا 50 عاما، 50 کم ہزار سال، 950 سال. لیکن آئے کتنے جی؟ ہاں، علامہ سیوطی کے مطابق تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ جو قوم کشتی میں چڑھی وہ قوم جو اسلام قبول کر کے آئی تھی نا، 80 لوگ تھے یا 40 لوگ تھے بس. کب؟ 950 سال کی دعوت میں 80 یا 40. تو اس طرح یہ ہدایت چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. جب قوموں نے اندر بگاڑ آیا، اللہ نے انبیاء کو بھیجا. جب انبیاء کے ذریعے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، بچا لیا. اور عذاب علیم جو کہ آخرت میں تو ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی ان سب کو نیست و نابود کر دیا. قوم نوح کو طوفان سے، قوم عاد کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب بجلی کے کڑاکے سے، قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں سے، لوط کو پتھروں سے. اس طرح قوموں کو مٹاتا رہا، دوسرے قوموں کو. ثم انشأنا من بعدهم قوما آخرین، من بعدهم قرنا آخرین. آگے آگے آتے رہے یہاں تک کہ رب العالمین نے اپنی اس نعمت کا اتمام کرنا چاہا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جتنے انبیاء کرام آئے تھے ان سب کا خلاصہ سمرائز، اور ان سب کو ختم کرنے والے خاتم النبیین، ان سب کے تمام علوم کو سمیٹے ہوئے سید العرب والعجم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اپنی نعمت تمام کر کے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور قیامت تک کے لیے میں راضی ہو گیا اسلام سے. اس کے بغیر کوئی مذہب سے مجھے کوئی تعلق نہیں، کوئی میں قبول نہیں کروں گا. خواہ تم پوری زندگی جنگلوں میں، غاروں میں، سجدوں میں گزار لو، اگر وہ اسلام نہیں ہے تو میں قبول نہیں کروں گا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مذہب، ہم کبھی قیامت تک اس مذہب کو قبول نہیں کریں گے. مسئلہ ختم.